आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। खास मुलाकात में हमारे साथ होंगे जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। इस वक्त मुल्क में जो माहौल है और दुनिया में पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल है दहशतगर्दी का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही हिंदुस्तान में जो सियासी माहौल है अक़लीदी तबके के लिहाज से भी क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है और मेरा पहला सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क में के अंदर जो माहौल चल रहा है, चाहे हम सियासी माहौल की बात करें चाहे दूसरे माहौल की बात करें, ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम मुखालिफ माहौल है, एंटी माइनॉरिटी कुछ एक जो है माइंडसेट बना हुआ है मुल्क में, क्या कहेंगे? जमीयत उलमा तो इस सिलसिले में हमेशा तशवीश का इजहार करती रही है और बुनियाद उसकी ये नहीं है कि सियासी हालात क्या हैं और इक़्तिदार की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। क्योंकि हम कोई सियासी जमात नहीं, इसलिए हम इस मौजू पर गुफ्तगू भी नहीं करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि चूँकि मुल्क के अंदर हमारे अक़लियतें बहुत हैं और हम भी उनमें सबसे बड़ी अक़लियत हैं, इस बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती को जब कभी भी मुल्क के अंदर बढ़ावा मिलेगा तो उसके अंदर उमूमी तौर पर तो पूरे मुल्क का नुकसान होगा, लेकिन अक़लियतों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और ये सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आ रही है, हमें मुल्क की आज़ादी के बाद से कभी नज़र नहीं आई। हालांकि बीजेपी का दौर इक़्तिदार इससे पहले भी रहा है और 5 साल बीजे, लेकिन उस वक्त भी हमें हालात के अंदर इस तरह की नज़ाकत महसूस नहीं होती थी जो अब है। दिलों को तोड़ने की बात, पुरानी तारीख़ को ख़त्म करने की बात, मुसलमान और क्रिश्चन और अब तो हरिजनों के मुकाबले के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है कि जो इंतहाई तशवीशनाक है। इस सूरत हाल के अंदर अगर मुल्क का सेकुलर मिजाज हिंदू और मुसलमान और दूसरी अक़लियतें मिलकर कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं करेंगी तो 4 साल पूरे हो जाना मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कुछ तंजीमें हैं या कुछ लोग हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ सियासी पार्टियां हैं जो जानबूझ करके इस माहौल को और ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेट कर रही हैं और ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रही हैं, झूठी बातें हो रही हैं। 92 में भी इस तरह के हालात बने थे, उससे पहले भी है, तब तो किसी ने जो है मतलब इतना हंगामा नहीं मचाया था जितना आज हो रहा है। कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो लोग तो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। मान लीजिए कि ये चीज़ चली कि घर वापसी का प्रोग्राम कोई कांग्रेस ने या समाजवादी या बहुजन समाज ने थोड़ा ही चला दिया, ये तो उन्हीं लोगों की चीज़ थी। इसी तरह मुसलमानों को वोट के हक़ से महरूम कर दिया जाए और क्रिश्चनों से ये हक़ छीन लिया जाए, ये तो कांग्रेस वालों ने, ये दूसरे लोगों ने तो नहीं किया, ये तो बीजेपी ही के लोग हैं। या इसी तरीके से लव जिहाद की बात की गई या गांधी जी को कहा गया कि वो अंग्रेज़ के पिट्ठू थे, ये तो उन्हीं लोगों की तरफ से बात चली है। बात तो हकीकत में हर उन्हीं की तरफ से चली है। इस आग को उठाया उन्होंने। हकीकत ये है कि मुल्क के सेकुलर तबके ने, जिनमें हिंदू की बड़ी भारी अक्सरियत है, पढ़े लिखे हिंदू की, उसने तो उसके ऊपर पानी डाला है। मैं तो इस बात के अंदर कोई हकीकत नहीं समझता हूँ कि दूसरे लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। सूरत हाल तो बिल्कुल इसके ऊपर बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि जो है वो जानबूझ करके आवाज़ ज़्यादा दी जा रही है। कहना अलग बात है, लेकिन ये तो दुनिया देख रही है कि कौन लोग हैं आग को भड़काने वाले, माहौल को ख़राब करने वाले। इंटॉलरेंस के खिलाफ जिस तरीके से हमने देखा कि अदीब सामने आए, फिल्मकार आए, साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो अवार्ड्स लौटाने की वापसी जो है या लौटाने की कोशिश की या लौटाए भी, वो कह रहे हैं कि भाई ये माहौल तो पहले भी बना था। 84 में इस तरह के माहौल थे, 92 के बात कर लें, उसके बाद 2002, तब ये सब लोग कहाँ थे? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि माहौल मुल्क का इतना ख़राब कभी गुजरा है। ऐसा माहौल कि जिसके अंदर सेकुलरिज्म को आग लगाने की बात की जा रही हो, ये कभी ऐसा माहौल, मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, उस वक्त के अंदर भी ये हालात नहीं थे। ये हालात जितने इस वक्त बदले हैं, और जो बात मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हालात ख़राब करने वाले लोग वो मुट्ठी भर हैं मुल्क के अंदर। मुल्क की अक्सरियत, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे हरिजन हो, वही नहीं चाहता कि मुल्क बर्बाद हो जाए और आग लग जाए और अमन व अमान को ख़त्म कर दिया जाए। यही वजह है कि आग ये लगाते हैं और वो लोग इसके ख़िलाफ़ आ रहे हैं और इस आग पर पानी डालना चाहते हैं। हमें तो बड़ी खुशी है इस बात कि हम तनहा बाइसियत अक़लियत के मुल्क के अंदर नहीं है, बल्कि हमारा साथ देने वाले लोग भी एक बहुत बड़ा तबका है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी क़द्र व मंज़िलत हमारे दिल के अंदर इस वक्त इतनी है कि हम उसको अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ के अंदर वो ताकत नहीं पैदा हो सकती थी जो उनके अवार्ड वापस करने के बाद हमारी आवाज़ के अंदर ताकत पैदा हुई है। हम समझते हैं कि मुल्क सेकुलर है और सेकुलरिज्म की बुनियादें मुल्क के अंदर मजबूत हैं और ये मजबूत से मजबूत तर जितनी होती रहेंगी उतने ही मुल्क के अंदर अमन व अमान बढ़ता रहेगा। तो क्या सियासी फ़ायदे के लिए जो इस तरह की ये बातें उठती हैं और एक सियासी पार्टी है जो चाहती है कि
पोलराइजेशन बढ़े, उसका फ़ायदा जो है वो उसको सियासत में मैं तो कोई इस हैसियत का आदमी नहीं हूँ, इसलिए कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सियासी पार्टी और जो बरसरे इक़्तिदार है, इन तमाम हालात के ऊपर उसकी खामोशी ने हकीकत ये है कि आग के ऊपर तेल डाला है, आग के ऊपर पानी नहीं डाला है। उन्हें बोलना चाहिए था। जो आदमी भी मुल्क के अमन व अमान को आग लगा रहा है और पुरानी हमारी रिवायत को तोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का पहला फ़र्ज़ था कि वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और ऐसे लोगों के गले में फंदा डाले, उनके मुंह में लगाम डाले। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कई बार बोला है, और ये शिकायत वज़ीर आज़म ने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में तमाम मज़हब के लोग रहते हैं, सभी की हिफाजत होगी, सभी को सिक्योरिटी दी जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? जिन लोगों ने ऐसा किया उनके मुंह में लगाम कितनी डाली गई? उनके हाथ में तो ताकत थी, गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन लोगों के हाथ को पकड़ना चाहिए था, उनके मुंह में लगाम डाली। मगर ये तो कभी नहीं हुआ। आवाम ने, हिंदुस्तान के अमन पसंद आवाम ने उनकी उठाई हुई आग को हाथ में पकड़ा नहीं। अगर पकड़ लेते तो मुल्क के अंदर तो तहबाला हो जाता। लेकिन लोग कहते हैं, या वो खुद भी कहते हैं कि भाई अगर बीजेपी के कुछ लीडर्स बोल रहे हैं तो उधर आजम खान भी बोलते हैं, उधर ओवैसी भी बोलते हैं, उधर जो है आज़मी बोलते हैं मुंबई में बैठ करके, फर्क क्या रह गया? हम जिस तरह तोगड़िया को कंडम किया करते थे, हम इसी तरह से हर उस शख्स को जो आग बरसाता है हम उसको कंडम करते हैं। आग बरसाना, अगर इनके मुंह में आप लगाम डालते हैं तो पहले उनके मुंह में भी लगाम डालिए कि जो आग बरसा रहे हैं और वो आपके साथ चल रहे हैं। हमें नहीं कोई इसके अंदर तरद्दुद, हम नहीं कहते हैं। हम तो हर उस शख्स की मुखालफत करते हैं जो मुल्क के अमन व अमान को आग लगा, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इंसानियत के रिश्तों को मजबूत अगर नहीं किया जाएगा, हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन मिलकर मजबूत नहीं करेंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अपने दाएं बाएं को देखो, जिस तरह अमन अमान गारत हुआ है, कहीं ये ना हो कि हमारे मुल्क में खुदा न ख्वास्ता ये चीज़ आ जाए, और अगर आएगी तो उसी तबके की तरफ से आएगी जो हमारी पुरानी रिवायत को आग लगा रहा है। हम इसकी मुखालिफ है। जमीयत उलमा ने हमेशा इसकी मुखालफत की है। आज से 70 साल पहले भी हम मुखालफत करते थे और हम मुल्क की आज़ादी के बाद भी उसकी मुखालफत। सिर्फ मुखालफत ही की जाएगी या कुछ अच्छे इक़दाम भी उठाए जाएंगे, बात की जाएगी? चूँकि आप जो है वो संघ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी जो तंजीमें उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन बातचीत का जो है वो दौर शुरू नहीं होता, कोशिश नहीं की जाती। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। बड़ी कोशिश की है और हम तो बराबर कर रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर घूम करके हम कौमी यकजहती के प्रोग्राम चला रहे हैं, हिंदू तंजीमों को अपने साथ ले रहे हैं, क्रिश्चियन तंजीमों को अपने साथ ले रहे हैं, फादर्स और बिशप्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर भी करने जा रहे हैं कौमी यकजहती का प्रोग्राम, बम्बई में भी करने जा रहे हैं, फिर दोबारा। हालांकि हम पहले कर चुके हैं, हम तो जो कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम सियासी माहौल के अंदर नहीं घुसते, इसलिए कि हमारी जमात कोई सियासी जमात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं कि अगर इस पार्टी में कुछ गलत बोलने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ भी कम नहीं है। दुनिया कम नहीं है, लेकिन हमारा मामला ये है कि हम न गलत बोलते हैं, न गलत बोलने वालों की तायीद करते हैं, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों। बिल्कुल। खास मुलाकात में हमारे साथ है जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपसे भी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और हमारे साथ हैं जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब। बहुत सारी बातें हो रही थी साहब, सियासी माहौल की बात हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ था 2014 के बाद की, इस मुल्क की जो सियासत है वो एक अलग लाइन पर चल रही है, कम्युनलिज्म की लाइन आ गई है, सब लोग घबराए हुए थे। फिर इसी साल के शुरुआत में दिल्ली में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उभर करके आती है। उसके बाद बिहार इंतखाबात के रिज़ल्ट सभी आप सबके सामने हैं। अजीम इत्तिहाद को बड़ी कामयाबी मिली है और ऐसा माना जा रहा है कि जो सेकुलर वोट है वो उसने बड़ी अपनी ताकत दिखाई है। आपको लगता है कि वो जो एक डर था, एक खौफ था कि इस मुल्क की सियासत कम्युनल लाइन पर चलेगी, वो अब जो है वो डर और वो खौफ ख़त्म हो रहा है? यकीनन, बिल्कुल, ये तो एक चीज़ है। इसलिए कि जो बात यानी मरकज़ी इलेक्शन के अंदर देखने में आई थी, अगर मुल्क उसी तरीके पर चलता रहता तो मैं कहता हूँ कि सेकुलरिज्म का तो जनाजा निकल जाता। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि ख़ास तरीके पर बिहार के अंदर
لالو جی کو اور اس سے زیادہ کانگریس کو جو تقویت ملی ہے وہ صرف اسی حکمت عملی کی وجہ سے بنی ہے کہ جو انہوں نے اتحاد کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اگر یہ منتشر ووٹ ہوتے تو ہو سکتا تھا کسی کو بھی نہ ملتی. یہ حکمت عملی بڑی بہترین حکمت عملی ہے. کانگریس کو تو جو صورتحال بہار کے اندر میسر ہوئی، یوں سمجھیے کہ کانگریس تو لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی کانگریس بہار کے اندر. اور یہ اسی صحیح حکمت عملی کا نتیجہ ہے جو بہار کے اندر اختیار کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر حکمت عملی صحیح ہوگی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک کا مزاج چونکہ سیکولر مزاج ہے، اور سیکولر ووٹ جب بھی متحد ہو جائے گا تو اس سے بڑی طاقت ملک کے اندر دوسری نہیں. کہیں ایسا بھی لگتا ہے آپ کو کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جو ایک خمار تھا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، ان کی سپیچز تھی، ان کی باتیں تھیں، ان کا جو اثر ہے اب وہ آہستہ آہستہ کم ہو میں رہا ہے؟ نہیں سمجھتا ہوں کہ تقریر کوئی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ جو دلوں کو موہ لیتی ہوں. میں تو نہیں سمجھتا. خواب دکھائے تھے انہوں نے، سپنے دکھائے تھے لوگوں کو. بس یہی ایک چیز ہے، اس کے اندر آپ کا بھی دخل کم نہیں تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میڈیا نے جس طریقے سے اس کو اچھالا تھا، اس نے لوگوں کے دلوں کو بالکل مخمور کر کے رکھ دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اسی کے اندر ہے کہ وہ بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو لے کر اوپر چلیں. لیکن یہ حقیقت چند مہینوں کے بعد سامنے آ گئی کہ جو تھا وہ ایک سراب تھا اور ایک خواب تھا، اس کی زمینی حقیقت کچھ نہیں ہے. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگ اور جو اس کی بڑی طاقتیں ہیں وہ باتیں کہتی رہتی ہیں، لیکن ملک کے عوام اس کی کوئی حقیقت زمین کے اوپر نہیں دیکھتے ہیں. اس لیے انہوں نے جتنے زور لگائے ہیں بہار کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کے وزیر اعظم نے کبھی کسی صوبے کے اندر اتنی ریلیاں کی ہوں اور اتنے جلسے کیے ہوں. جو زبان تھی ان کی، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو شاید اس زبان سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے تھا؟ میں کسی شخصیت کے اوپر تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کیا جا سکتا تھا اس سے بہت زیادہ کیا گیا، لیکن نتیجہ جو سمجھ میں آ رہا تھا اس سے بہت کم ہو کر کے نتیجہ. ایک چیز اور سامنے آئی ہے صاحب، وہاں پہ ہم نے دیکھا بہار میں کہ اویسی بھی وہاں پر گئے تھے، اسدالدین اویسی بھی گئے تھے، اور ان کی پارٹی کو بھی کامیابی نہیں ملی. مانا جا رہا تھا کہ کم سے کم ایک سیٹ تو آئے گی، لیکن وہاں کی عوام نے ایک سیٹ بھی ان کو نہیں دی. جو کمیونل پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی مذہب کے نام پر کرتے ہوں، اس بار جو ہے عوام نے، بہار کی عوام نے تو دکھا دیا کہ بھائی آپ کی گنجائش نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات بہت صحیح ہے، اور اس سے ہمیں یہ سہارا بحیثیت ایک اقلیت کے سہارا ملتا ہے کہ ملک کا مزاج سیکولر مزاج ہے، اور سیکولرزم کی جڑیں ملک کے اندر مضبوط ہیں. جی، حالانکہ اگلے سال جو ہے وہ آسام اور ویسٹ بنگال میں انتخابات ہونے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو کانگریس ہے، چونکہ آپ ڈائریکٹ سیاست میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مشورے آپ کے ضرور رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کیا رول رہے گا جمعیت کا؟ چونکہ میں نے کہا بھائی ڈائریکٹ پالیٹکس میں آپ ہیں نہیں، لیکن لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی رخ تو دکھا سکتے ہیں نا. نہیں، ہم صرف سیکولرزم کی تائید کرتے ہیں، اور وہ بھی مذہبی نقطہ نظر ہی سے کرتے ہیں. ہم ہر مذہبی اقلیت کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی تشخص کی حفاظت کے ساتھ اپنے ملک میں اگر رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم ہی میں رہ سکتے ہیں. اگر یہ مذہبی اسٹیٹ بنے گی تو ہماری زندگی ضیق میں پڑ جائے گی، ہمارا مذہب محفوظ نہیں رہے گا. اسی بنیاد پر ہم سیکولرزم کی تائید کرتے ہیں، اور ہر سیکولر پارٹی کی تائید کرتے ہیں، بشرطے کہ اس کی زبان آگ نہ برساتی ہو. اگر کوئی آگ برساتا ہے تو ہم اس کی تائید، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان، اس کی نہیں کرتے. اتر پردیش میں جو ہے کیا دیکھ رہے ہیں، چونکہ ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اتر پردیش، سب سے زیادہ جو ہے وہاں سے ایم پیز آتے ہیں، سب سے زیادہ ایم ایل ایز جو ہیں وہاں کے اسمبلی میں ہیں. کیا لگتا ہے، چونکہ ہم نے سنا ہے کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ آپ کچھ کوششیں کر رہے ہیں الگ الگ پارٹیوں کو ایک ساتھ لانے کی جو سیکولر مزاج کی ہیں، کتنی سچائی اس میں، اور کیا اس طرح کی کوششیں جو ہے وہ ہوں گی؟ جمعیت علماء تو ہمیشہ اس سلسلے میں کوشش کرتی ہے. ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ کوشش بہار میں کامیاب رہی. لیکن ہم کبھی میدان میں، سیاسی میدان میں نہ آئے ہیں، اور نہ ہمارا آنے کا ارادہ ہے. ہماری ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن ہم یو پی کے اندر بھی یہ بات کہتے ہیں ان سیاسی اقتدار کے لوگوں سے جو اپنی اپنی پارٹیاں چلاتے ہیں اور وہ سیکولر مزاج ہیں، کہ بہار سے سبق لینا چاہیے. اگر حکمت عملی اتحاد کی نہ رہی تو یو پی کے اندر پٹیں گے، اور اگر اتحاد کی حکمت عملی رہی تو انشاءاللہ جو نتیجہ بہار کے اندر آیا ہے وہی نتیجہ یو پی کے اندر بھی آئے گا.
کیا کہیں گے جس طریقے سے ہم اتر پردیش کی لگاتار بات کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی خفیہ رپورٹس بھی آئی تھی کہ انتخابات سے پہلے جو ہے وہ کمیونل ٹینشن ہو سکتی ہے، کمیونل کلیش ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اگر ہلکی سی بھی چنگاری اٹھتی ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے بچائے رکھنے ہاں کے لیے. بالکل، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ جب کبھی الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ جو کمیونل ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو اور ہندو کو اور متحد ہو کر کے سوچنا چاہیے کہ وہ جتنی یہ آگ بھڑکے گی وہ اتنا ہی سیکولرزم کا جنازہ نکلے گا، جتنا ہی اتحاد و اتفاق ہوگا اتنا ہی ملک سالمیت کی طرف چلے گا. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے یہ بھی ایک حقیقت رکھنی چاہیے کہ ایک طبقہ ہے جو آگ لگانا چاہے گا، لیکن اگر سمجھداری سے کام لے کر کے اس آگ کو بجھانے کا کام کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناکامی کی وجہ. اتر پردیش میں جو ہے وہ الگ الگ ایشوز آئے ہیں، لو جہاد کی بات ہوئی ہے اور تمام دوسرے طرح کی، کبھی لاؤڈ اسپیکر ہونے چاہیے کہ نہیں مساجد میں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اب جو ہے وہ گوکشی کے اوپر پابندی کی بات ہوئی ہے. جمعیت کا جو ہے اس میں کیا موقف ہے، اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے جو ایشوز ہیں جن کو واقعی بہت سنجیدگی سے جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے کمیونل ٹینشن ہو سکتی ہے، جن کی وجہ سے جو ہندو بھائی ہیں ان کی جو سوچ و فکر ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ ٹھیس پہنچتی ہے، تو ایسے مسئلوں کے اوپر کیا آپ کہیں گے؟ جمعیت علماء کا یہ دستور رہا ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ چیز رہی ہے کہ اقلیت اور اکثریت اس طرح مل سکتی ہیں کہ جب مذہبی معاملات کے اندر کوئی کسی کے دخل نہ دے. اور جمعیت علماء نے تو اس سلسلے میں کہ جب ملک آزاد ہوا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ممبر تھے رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ رضاکانہ طور کے اوپر مسلمانوں کو گائے کی ذبیحے کے سے اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے. چنانچہ جمعیت علماء نے اس سلسلے کے اندر کوئی اعلان تو نہیں کیا، لیکن برابر یہ کوشش کی کہ جان و مال کے تحفظ اور ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کی یہ صورت ہے. اور اس کا یہ اثر ہوا کہ ملک نے، شمالی ہندوستان نے خصوصیت کے ساتھ بالکل اس کے متبادل کو تلاش کر لیا، اور اب گائے کے ذبیحے کے اوپر وہ. لیکن اعلان کرنا چاہیے، آپ کو اعلان تو کرنا چاہیے. اگر اعلان کریں گے اس کا اور زیادہ اثر ہوگا. حکومت کو لکھنا بھی چاہیے. اس وقت کی جو صورتحال تھی ملک کی وہ دوسری تھی، اسے اس وقت اعلان کرنا یہ مناسب نہیں سمجھا گیا. لیکن نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس بات، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اعلان ہی ہے میرا کہ جمعیت علماء تو اس سلسلے کے اندر بہت ہی پابند ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے امن و امان کو اگر ٹھیس لگتی ہے اور دنگے اور فساد ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری ہوتی ہے تو کیا بنیاد ہے کہ گائے کے ذبیحے کے اوپر پابندی نہ لگائی جائے. جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر بہت محتاط ہے. بالکل. خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب. وقت ہو گیا ایک اور بریک، ہم بہت جلد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص ملاقات، اور آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں. سر ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک الگ الگ جگہوں پر ہوتے رہتے ہیں، اور جب بھی کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. واقعہ کہیں ہوتا ہے صفائی ہندوستان کے مسلمانوں کو دینی پڑتی ہے. ایسا کیوں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے اس وقت تو خاص معاملہ جو ہے وہ فرانس کے اندر مسئلہ ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، میں نہیں اس کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن زبان کے اوپر یہ ہے کہ داعش نے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، اور داعش ہی ہے جس نے یہاں حملہ کیا ہے اور بے قصور لوگوں کو مارا ہے. میں یقیناً اس کی کبھی بھی تائید نہیں کرتا ہوں کہ بے قصور لوگوں کو قتل کیا جائے اور مارا جائے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر داعش نے کیا ہے تو وہ فرانس کا شام کے اندر شریک ہو کر کے اور روس کے ساتھ بمباری کرنا یہ اس کا سبب ہے. انہوں نے ایک بات ظاہر کر دی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جائے. میں تو اس آپ تو وہی بات کریں جو اعظم خان نے کہی، ایکشن کا ری ایکشن. نہیں، میں ایک بات دوسری کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ داعش نے یہ بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. ایک کہنے والا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو یہی ہے، کسی بات کو یقین کرنا پڑے گا. رپورٹ نہیں یقین کرنا، ہر ایک رپورٹ کو یقین. ہم اپنے ملک کے اندر کتنے واقعات ہوتے ہیں، رپورٹیں کچھ آتی ہیں، حقیقت کے پیچھے ہم تو بھگت رہے ہیں اس کو ملک کے اندر. اچھا، اگر داعش ہے تو کون اس کو فنڈنگ کرتا ہے؟ چونکہ جو ہے وہ میں ایک دوسری بات، رشیا نے کہا ہے کہ میں جو G20 جو ہے اس کے بھی کچھ ملک ہیں جو وہاں اس کو. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ اگر حملہ شام کے اوپر کر رہا ہے، بنیادی طور کے اوپر روس حملہ آور ہے، اس روس کے ساتھ فرانس لگا ہے.
اگر کسی چیز کا بدلہ لینا تھا تو روس سے بدلہ لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو ہمیشہ سے شام کا جو موجودہ بتا رہے ہیں کہ ہوائی حکومت، جہاز میں بم رکھا گیا تھا، وہ بھی ان سنیے کی طرف سے سنیے، تھا۔ یہ سب سے پہلے روس کی طرف ہونا چاہیے تھا، مگر روس میں کچھ نہیں ہوا، فرانس یورپ میں جا کر کے ہوا۔ مغربی یورپ میں ہوا کیوں؟ یہ میں ایک سوال کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیلاب ہے شام سے نکلنے والوں کا جو یورپ کے ملکوں کے اندر جا رہا ہے، کشتیوں سے جا رہے ہیں، زمین سے جا رہے ہیں، اور ایک سیلاب ہے جو گھس رہا ہے جرمنی کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیلاب سے کس کو خطرہ ہے؟ پہلے ہی سے یہ کہا جا رہا ہے، میں نے اسرائیل کے پروفیسروں کے اخبارات کے اندر ان کے انٹرویو پڑھے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے بعد یورپ کے اندر اکثریت مسلمان کی ہو جائے گی، اور جو اس وقت موجودہ اکثریت یا اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ڈر کی وجہ سے یہ کہا گیا۔ نہیں، کہیں یہ حکمت عملی تو نہیں ہے کہ کس طرح یورپ کو ان مسلمانوں سے بچایا جائے، دروازوں کو بند کیسے کیا جائے۔ وہ طاقت جو شرق اوسط کے اندر آگ لگا رہی ہے، وہ فنڈنگ کر رہی ہے، وہی داعش کو کھڑی کر، کہیں اسی طاقت نے تو یہ نہیں کروایا ہے تاکہ یورپ کے دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں؟ اس پر بھی تو غور کرنا چاہیے۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا اس کے اوپر غور نہیں کر رہی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دہشت گردی، ارے بابا میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے، کیوں میں دہشت گردی کی بات کروں؟ ہندوستان میں کیا دہشت گردی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یورپ میں جا کر کے ہوئے۔ میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مقصد ہے کہ یورپ کو مسلمانوں سے کس طرح سے بچایا جائے، جو ایک تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے اس سے بہترین حلبہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو جگہ دے دی گئی اور یہ گھس گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یورپ کی اکثریت بہت کم مدت کے اندر اقلیت بن جائے گی اور یہ لوگ بڑھ جائیں گے، اس لیے کیا گیا ہے۔ آئے دن یہ داعش کی خبریں آتی ہیں، ISIS کی خبریں آتی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ ہے؟ اگر ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ اسلام؟ یہ میرا سوال ہے کہ اگر وہ داعش ہے تو جن بڑی طاقتوں نے ایک دن کے اندر لیبیا کے قصے کو صاف کر دیا، 2 دن کے اندر عراق کے قصے کو صاف کر دیا، چند گھنٹوں کے اندر افغانستان کو تہو بالا کر دیا، یہ کیا بات ہے کہ سال 1.5 سال سے داعش کے خلاف روزانہ بڑی طاقتیں چل رہی ہیں اور داعش کا صفایا نہیں ہوتا، طاقت پہ طاقت ملتی جا رہی ہے؟ کہاں سے ان کے پاس گولہ بارود آتا ہے، کہاں سے بندوقیں آتی ہیں، کہاں سے توپ آتی ہیں، ہوائی جہازوں کو گرانے کے لیے کہاں سے ان کے پاس سرمایہ؟ یہ تو سوال ہے دنیا کے سامنے۔ دنیا پاگل اور دیوانی تو نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ملک کے اندر دہشت گردی، داعش، پورا اخبار داعش سے بھرا ہوا۔ ارے بابا اس کے اندر تو گھسو، دیکھو تو ہو کیا رہا ہے، کون اس کو جو ہے فنڈنگ کر رہا ہے یا کون اس کو جو ہے آگے بڑھا رہا ہے؟ وہ فنڈنگ اور جو موجودہ واقعہ ہے اس کا ایک یہ بھی تو پہلو ہے، اس پہلو پر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ اور یورپ کے دروازے کو بند کرنا تو کہیں نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ کرایا گیا۔ امریکی پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا جو دہشت گردی پھل پھول رہی ہے اسلام مذہب سے، جو اس کو جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے، جو قائدین ہیں یا جو مذہبی رہنما ہیں، جو بڑے ملک ہیں اسلام مذہب کے، جہاں پر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھتی۔ کیا کہیں گے جو ان کا یہ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ پہلو صاف نہ ہو جائے کہ کیوں کیا گیا، کس نے کیا، کس آواز کو اٹھائیں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ پہلو صاف کر دیجئے، ہمیں تو اس کے اندر بھی دال میں کالا نظر آتا ہے۔ دہشت گردی کی بات کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب میں جو ہے وہ الگ الگ چونکہ مسلک ہیں، صوفیزم کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک طبقے کو پھر ٹارگیٹ کرتے ہیں، ایک مسلک کے لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی کئی بار بول چکے ہیں کہ صوفیزم کو اپناؤ اور آگے بڑھو، اور وہاں پر جو ہے بہت پیس ہے، اور اگر اسلام کے ماننے والوں نے صوفیزم کو سمجھا ہوتا، اس پہ چلے ہوتے تو آج دہشت گردی نہیں ہوتی۔ نادانی کی بات ہے۔ دہشت گردی ملک کے اندر اسلام کی زندگی 1400 سال کی ہے، اس ملک کے اندر 1300 سال سے اسلام تھا۔ یہ بتائیے کہ 50 سال پہلے کہاں دہشت گردی تھی؟ دنیا کے اندر کہیں دہشت گردی تھی؟ یہ اچانک ہی کیوں آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے نہ ہونے کا یہ نہیں ہے کہ صوفیزم ہوگا تو دہشت گردی نہیں ہوگی۔ صوفیزم ایک چیز ہے، چلیے جائیے، صوفیزم کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان آبادیوں کو چھوڑ دیجئے، جا کے پہاڑوں کے اندر جا کر کے اپنی زندگی گزاریے اور اس دنیا سے بیدار ہو جائیے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صوفیزم ہو، وہ اس صوفیزم کہہ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل اپنی دنیا کو تج دو اور تیاگ کر کے دنیا سے چلے جاؤ، تو
نہ یہ اسلام ہے اور نہ کبھی دنیا نے اس کو اپنایا ہے. یہ تو ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. صوفیزم کہاں تھا؟ اب بھائی دنیا کے اندر مسلمان رہتا تھا کہیں تو کوئی گڑبڑی نہیں تھی. آج آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کا زمانہ ہے. ساری دنیا اسی کو لے کر اٹھ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں وہ مسلمان دہشت گرد ہے. دہشت گردی کا واپس ملک میں آتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو جو اگر ماحول کچھ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ شاید پہلے سے کچھ تھوڑا بہتر ہوا ہے ابھی 2-4 مہینے میں جس طریقے سے چل رہا تھا، اس ماحول کو بہتر کرنے میں جمعیت علماء ہند کا کیا رول رہے گا اور کیا ضرورت پڑنے پر، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا آج واپس پوچھ رہا ہوں، کیا ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں ملاقات کروں ان سے یہ میری حیثیت کی چیز نہیں ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں یہ میری حیثیت کی چیز نہیں ہے. ہاں یقیناً میں ان کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور قانونی طریقے پر وزیر اعظم ہیں. ووٹ کی طاقت ہے اور ملک کے سیکولرزم یہی کہتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر انتخاب ہونا چاہیے اور وہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں. میرا تو صرف یہی بات ہے کہ جو لوگ ملک کے امن و امان کو ختم کر رہے ہیں یعنی سیکولرزم کے جو لوگ دشمن ہیں، گورنمنٹ ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی ہے. بس مجھے صرف یہ اختلاف ہے. باقی اس کی جزیات دوسری ہوں گی کہ کیا کام کیا جائے، کیسے کیا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ان طاقتوں کو ناکام کرنے کے لیے جو ملک کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سامنے نہیں آئے گی تو ملک کے کو کبھی سفلتا نہیں ملے گی. ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ. تو مولانا ارشد مدنی صاحب تھے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری ہی دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے اور جمعیت علماء ہند کی جہاں ضرورت ہوگی امن قائم کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. خاص ملاقات میں اتنا ہی. آداب.